بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے رشتوں میں رکاوٹ کا حل۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ رشتے ملنا یا جوڑ کے رشتے ملنا بے انتہا مشکل ہو گئے ہیں، عام طور پر دستیاب نہیں ہوتے۔ تقریباً ہر گھرانے میں کسی نہ کسی کے حوالے سے یہ پریشانی پائی جاتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو مکمل، مفید، مجرب عمل ہے۔ کوئی بھی انسان خطا سے معصوم نہیں ہے۔ غلطی یا گناہ ہر شخص سے سرزد ہوتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا مسئلہ حل کروائے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جو بھی گناہ اس سے ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں سے وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرے۔ اور یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا معمول بنا لے، جب تک کہ شادی نہ ہو جائے، جب تک کہ رشتہ نہ ہو جائے، یہ عمل کرتا رہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اب اس آیت کا اتنا حصہ اپنے وظیفے میں شامل کر لے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی، جب تک کہ شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اس وظیفے کو جاری رکھے۔ اپنے خطاؤں سے توبہ شرط ہے، گناہوں سے توبہ کر لے، اور گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، اور اگر گناہ پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، اور یہ عمل جاری رکھے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے، نمبر 2 یہ ہے گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور نمبر 3 اس آیت کا وظیفہ، اس آیت کا ورد جاری رکھے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے گفتگو کرے جیسا کہ اپنے کسی دوست سے باتیں کر رہا ہو، اور اس کو 100% یقین ہو کہ وہ دوست اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کر رہا ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کرے، ایسے الفاظ میں باتیں کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے سورہ یاسین کی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ اس کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ تو اب اس آیت کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی بھی مخلوق بغیر جوڑے کے نہیں چھوڑی، بغیر جوڑے کے نہیں پیدا کی۔ جس کو پیدا کیا اس کا جوڑ بھی پیدا کیا ہے۔ تو جو شخص یہ وظیفہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے سب کا جوڑ پیدا کیا ہے، میرا جوڑ مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے سب کا جوڑ پیدا کیا ہے، میرے لیے مجھے میرا جوڑ دے دیجئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے تو آپ کا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا، اور صرف حل ہی نہیں ہوگا، آپ کی خواہشات کے مطابق حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے، فلاں رشتہ چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ جو میرے لیے بہتر ہو مجھے وہ چاہیے، اور جو آپ کو پسند ہے وہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی کہ وہ کس طرح کا انسان ہو، اس کا علم کتنا ہو، اس کی صلاحیتیں کیا کیا ہوں، یہ تو سب آپ کے ذہن میں ہی ہوں گی۔ بس آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ مجھے وہ عنایت کر دیجئے جو میرے لیے مناسب ہو۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دیں گے جو آپ کے لیے مناسب ہے، اور وہ بھی دے دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ 100% کامیاب، مفید، مجرب عمل ہے، آزما کے دیکھ لیجئے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔